سلسلہ ہدایت قرآن سنت و اہل بیت علیہم میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے قرآن مجید کی 54ویں سورہ سورۃ القمر ہے۔ اس کا نام القمر اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، جس میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزے کا ذکر ہے۔ اچھا۔ جی، اس میں 55 آیات ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ 37ویں سورہ ہے، جو سورہ طارق کے بعد نازل ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ابتدائی دور کی سورہ ہے؟ جی بالکل، یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور حق کا انکار اپنے عروج پر تھا۔ ایک ایسا ماحول جہاں لوگ واضح نشانیوں کے باوجود ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بالکل، اور یہی سورہ کا مرکزی خیال ہے۔ یہ سورہ ایک بہت گہرا سوال اٹھاتی ہے کہ جب سچائی بالکل سامنے آ کھڑی ہو، چاہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے جیسا عظیم معجزہ ہو یا تاریخ کی قوموں کے انجام کی شکل میں، تو انسان اس کا سامنا کیسے کرتا ہے؟ کیا وہ اسے قبول کرتا ہے یا پھر اپنی خواہشات کے پیچھے چھپ جاتا ہے؟ جی، یہ سورہ اسی انکار کی نفسیات اور اس کے انجام کا ایک جامع تجزیہ ہے۔ آئیے پہلی آیات سے اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر۔ ترجمہ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر معاملے کو ایک انجام تک پہنچنا ہے۔ یہ تو ایک بہت دھماکہ خیز آغاز ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے قیامت کے اعلان سے اور فوراً ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتی ہے جو ہو چکا ہے، یعنی چاند کا پھٹ جانا۔ ان دونوں باتوں کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا گیا؟ بہت خوبصورت نقطہ ہے۔ مفسرین اس تعلق کو یوں بیان کرتے ہیں کہ چاند کا 2 ٹکڑا ہونا یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جو عظیم کائناتی نظام ہے نا، جسے ہم ہمیشہ قائم رہنے والا سمجھتے ہیں، جی یہ توڑا جا سکتا ہے۔ اگر چاند پھٹ سکتا ہے تو یہ پوری کائنات بھی ایک دن درہم بھرم ہو سکتی ہے۔ تو یہ معجزہ ایک طرح سے قیامت کے آنے کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ ایک ٹریلر کی طرح۔ ہاں بالکل، ایک ٹریلر کہہ لیں۔ یہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 5 سال پہلے پیش آیا تھا، جب مشرکین نے مطالبہ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 14ویں کا چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن ان کا رد عمل وہ تو بڑا حیران کن ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود وہ اسے سحر مستمل، یعنی ایک نہ ختم ہونے والا جادو قرار دے رہے ہیں۔ جی، اور یہی انکار کی وہ سطح ہے جہاں مسئلہ دلیل کا نہیں رہتا بلکہ نیت کا بن جاتا ہے۔ اچھا۔ تیسری آیت اسی کی وضاحت کرتی ہے۔ وَقَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ یعنی مسئلہ یہ نہیں تھا کہ معجزہ سمجھ نہیں آیا، مسئلہ یہ تھا کہ اسے ماننے سے ان کے مفادات پر زد پڑتی تھی۔ بالکل، ان کی سرداری، ان کی زندگی کا طریقہ، سب کچھ داؤ پر لگ جاتا، تو انہوں نے حقیقت پر اپنی خواہشات کو ترجیح دی۔ ہر معاملے کا ایک انجام ہوتا ہے، یعنی آپ جتنی دیر مرضی سچائی سے منہ موڑ لیں، آخر کار حق نے غالب آنا ہے اور باطل نے مٹنا ہے۔ درست۔ اب اگر آسمان کی یہ نشانی بھی کافی نہیں تھی، تو قرآن انہیں ایک اور حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے، یعنی میدان حشر کا منظر۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِي یقول الکافرون ھذا یوم عسیر۔ ترجمہ ہے، اور ان کے پاس وہ خبریں آ چکے ہیں جو کفر سے باز رکھنے کے لیے کافی ہیں۔ یہ کامل حکمت ہے، لیکن تنبیہیں کچھ کام نہیں آتی، تو آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، وہ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ قبروں سے یوں نکلیں گے گویا وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے کفار کہیں گے یہ بڑا ہی مشکل دن ہے۔ یہاں جو تشبیہ استعمال ہوئی ہے، جرادن منتشرن، یعنی بکھری ہوئی ٹڈیاں، یہ تو بہت خوفناک تصویر کشی ہے۔ اس تشبیہ میں کیا خاص بات ہے؟ اب ٹڈیوں کے غول کا تصور کریں۔ جب وہ پھیلتا ہے تو اس میں کوئی سمت نہیں ہوتی، کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ بس ایک افراتفری ہوتی ہے۔ جی، ایک افراتفری، بے بسی۔ وہ ایک دوسرے پر گرتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ قیامت کے دن منکرین کا حال بالکل یہی ہوگا۔
وہ اپنی سرداری، اپنا غرور، سب کچھ بھول کر مکمل طور پر بے بس اور حواس باختہ ہوں گے۔ تو گویا سورہ نے پہلے آسمان میں ایک نشانی دکھائی، پھر زمین کے نیچے سے نکلنے والے انجام کی ایک جھلک۔ اب شاید یہ تاریخی کی طرف جائے گی۔ آپ نے بالکل صحیح سمت پکڑی۔ اگر ایک کائناتی معجزہ اور آخرت کی تنبیہ بھی کافی نہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ اپنی تاریخ کو دیکھ لو۔ یہاں سے 5 قوموں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے قوم نوح کا ذکر ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه انی مغلوب فانتصر۔ ترجمہ، ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، پس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا یہ دیوانہ ہے، اور انہیں جھڑکا گیا۔ تب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، میں مغلوب ہو چکا ہوں، پس تو میری مدد فرما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا انی مغلوب فانتصر، یہ بہت ہی پر اثر ہے۔ اس میں ایک نبی کی صدیوں کی محنت کے بعد کی بے بسی اور پھر خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینے کا احساس ہے۔ جی ہاں، اور اس دعا کے جواب میں اللہ کی مدد کیسے آئی وہ بھی دیکھنے لائق ہے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا۔ پس ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر چشمے جاری کر دیے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی پر سوار کیا جو ذات الواح و دسر یعنی لکڑی کے تختوں اور کیلوں سے بنی تھی۔ یعنی ایک بہت معمولی سی کشتی۔ جی، ایک معمولی کشتی جو اللہ کی نگرانی تجریب اعیننا میں اس عظیم طوفان میں چل رہی تھی۔ اور اس پورے واقعے کے بعد سورہ ایک آیت دہراتی ہے جو اس کے بعد بار بار آئے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور بے تحقیق ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے؟ یہاں آسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا صرف سمجھنے میں آسانی؟ تفاسیر میں اس کے کئی پہلو بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی زبان بہت فصیح اور دل پر اثر کرنے والی ہے۔ دوسرے، اس کے معنی واضح ہیں اور کہانیاں سبق آموز ہیں۔ اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہے۔ جی، اور یہ کہ اس کی دلیلیں بہت مضبوط ہیں۔ میرا خیال ہے اس میں ایک اور گہرا نقطہ بھی ہے۔ یہ آیت بار بار دہرا کر قرآن گویا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو، پیغام واضح ہے، کہانیاں یادگار ہیں، زبان خوبصورت ہے۔ اگر تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے تو مسئلہ پیغام میں نہیں بلکہ پیغام وصول کرنے والے میں ہے۔ یہ ذمہ داری سننے والے پر ڈال دیتا ہے۔ بہت عمدہ تجزیہ ہے۔ اچھا، قوم نوح کا عذاب پانی سے تھا، اگلی قوم یعنی قوم عاد کا عذاب اس کے بالکل الٹ ہوا سے تھا۔ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر۔ ترجمہ، قوم عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور میری تنبیہات۔ ہم نے ان پر ایک مسلسل نحوست والے دن میں ایک شدید گرجنے والی آندھی بھیجی جو لوگوں کو یوں اکھاڑ پھینکتی تھی گویا وہ جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ یہاں بھی سزا کی جو تصویر کشی ہے وہ بہت معنی خیز ہے۔ جڑوں سے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے۔ قوم عاد تو اپنی جسمانی طاقت اور بلند و بالا عمارتوں پر بہت فخر کرتی تھی نا؟ بالکل، وہ خود کو زمین میں گڑے ہوئے ناقابل شکست ستون سمجھتے تھے۔ اچھا، اور اللہ نے ان کی سزا بھی ایسی ہی مقرر کی۔ جس ہوا کو وہ اپنی خوشحالی کا ذریعہ سمجھتے تھے وہی ان کے لیے عذاب بن گئی اور انہیں بے وقت کھوکھلے تنوں کی طرح اکھاڑ پھینکا۔ سزا بالکل ان کے غرور کے مطابق تھی۔ اور یہاں نحوست والے دن کا ذکر بھی ہے۔ کیا کچھ دن واقعی منحوس ہوتے ہیں؟ اس پر تفاسیر میں آتا ہے کہ اصل نحوست اعمال میں ہوتی ہے۔ ایک روایت میں امام علی نقی علیہ السلام نے ایک شخص کو دن کو برا بھلا کہنے سے روکا اور فرمایا کہ دنوں کا کیا قصور ہے جب تمہیں تمہارے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ تو یہ دراصل ان کے اعمال کی نحوست تھی جو اس دن عذاب کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ جی، اب آگے قوم ثمود کی کہانی میں ایک نیا عنصر شامل ہوتا ہے۔ وہ ہے ایک سماجی آزمائش۔ کذبت ثمود بالنذر انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم ونبئہم ان الماء قسمۃ بینہم فنادوا صاحبہم فتعاطی فعقر۔ ترجمہ، قوم ثمود نے تنبیہات کو جھٹلایا۔ ہم ان کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی بھیجنے والے ہیں اور انہیں بتا دو کہ پانی
ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا۔ آخرکار انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا، اس نے ذمہ داری لی اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ تو یہاں آزمائش صرف ایک نبی کو ماننے یا نہ ماننے کی نہیں تھی، بلکہ ایک کمزور مخلوق کے حقوق اور وسائل کی منصفانہ تقسیم کی بھی تھی۔ وہ اونٹنی پورے معاشرے کے لیے ایک امتحان تھا۔ جی، اور جب وہ اس امتحان میں ناکام ہوئے اور اونٹنی کو قتل کر دیا تو ان پر سزا نازل ہوئی۔ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر۔ ہم نے ان پر ایک ہیبت ناک چیخ بھیجی، پس وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی سوکھی گھاس کی طرح ہو گئی۔ باڑ والے کی روندی ہوئی گھاس، یہ تشبیہ بھی ان کے انجام کی بے وقعت کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ مغرور قوم جو اپنے تراشیدہ گھروں پر ناز کرتی تھی، ایک چیخ سے ریزہ ریزہ ہو کر بھوسے کی طرح بے قیمت ہو گئی۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے۔ ان کی کہانی میں عذاب کا ایک تدریجی پہلو نظر آتا ہے۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ۔ ترجمہ: اور انہوں نے لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں کو طلب کیا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، اور صبح سویرے ہی ان پر ایک دائمی عذاب نے آ گھیرا۔ تو پہلے صرف حملہ آوروں کی آنکھیں اندھی کی گئیں اور پھر پوری قوم پر عذاب آیا۔ اس دو مرحلوں پر مشتمل سزا میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ شاید یہ ایک آخری مہلت تھی۔ جب حملہ آوروں کا گروہ اندھا ہو کر واپس لوٹا تو یہ باقی قوم کے لیے ایک واضح نشانی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام سچے ہیں اور عذاب آنے والا ہے۔ یہ توبہ کا آخری موقع تھا۔ جی، لیکن انہوں نے اس سے بھی سبق نہیں سیکھا۔ اس ہٹ دھرمی کے بعد صبح ہوتے ہی ان پر حتمی عذاب نازل کر دیا گیا، اور اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں آل فرعون۔ کذبوا بآیاتنا کلھا فاخذناہم اخذ عزیز مقتدر۔ انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، بس ہم نے انہیں ایک غالب اور صاحب اقتدار کی گرفت کی طرح پکڑ لیا۔ یہاں قوم فرعون کے بجائے آل فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں کوئی خاص نقطہ ہے؟ جی، مفسرین کے مطابق اس سے مراد فرعون اور اس کا حکمران طبقہ ہے، اس کے درباری، فوجی اور حامی۔ اچھا، کیونکہ فرعون کا نظام اتنا جابرانہ تھا کہ عوام کی اپنی کوئی رائے نہیں تھی، وہ مکمل طور پر اس کے تابع تھے، تو عذاب کا رخ اس نظام کے مرکز کی طرف تھا۔ تو ان پانچوں کہانیوں کے بعد اب قرآن براہ راست اپنے زمانے کے منکرین سے مخاطب ہوتا ہے۔ یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں کوئی معافی لکھی ہوئی ہے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک ناقابل شکست جماعت ہیں؟ یہ تو ایک براہ راست چیلنج ہے۔ قرآن ان سے پوچھ رہا ہے کہ تمہارے پاس ایسی کیا خاص بات ہے کہ تم بچ جاؤ گے؟ اور پھر ان کے اس غرور کے جواب میں ہم ایک ناقابل شکست جماعت ہیں، ایک ایسی پیشین گوئی کی جاتی ہے جو اس وقت ناقابل یقین لگتی تھی۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ اور یہ آیت مکہ میں نازل ہو رہی ہے، جب مسلمان کمزور، بے بس اور تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ جی ہاں، اس وقت یہ پیشین گوئی کرنا کہ مکہ کی یہ طاقتور جماعت شکست کھائے گی، یہ تو مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کافی تھا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ پیشین گوئی جنگ بدر میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ لیکن قرآن فوراً واضح کرتا ہے کہ یہ دنیاوی شکست سب کچھ نہیں ہے، بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا حقیقی وقت ہے، اور قیامت زیادہ ہولناک اور زیادہ تلخ ہے۔ سورہ کے آخری حصے میں مجرموں اور متقین کے حتمی انجام کا موازنہ کیا گیا ہے۔ عذاب کے ذکر کے فوراً بعد ایک بہت اہم آیت آتی ہے، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ان دونوں باتوں میں کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ جزا و سزا کا یہ نظام اندھا دھند یا اتفاقی نہیں ہے، یہ اسی الہی قانون اور اندازے یعنی قدر کے تحت ہے جس کے تحت یہ پوری کائنات چل رہی ہے۔ تو جس طرح کائنات میں ایک توازن اور پیمانہ ہے، اسی طرح انصاف میں بھی ایک توازن اور پیمانہ ہے۔ بالکل، سزا اور جزا کا ہر فیصلہ مکمل عدل اور حساب کے ساتھ ہوگا، اور اس تاریک منظر کے بعد سورہ کا اختتام ایک نہایت روشن اور امید افزا تصویر پر ہوتا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ترجمہ: بے شک پرہیزگار لوگ باغات اور نہروں میں ہوں گے، سچی عزت کی جگہ پر،
ایک قادر مطلق بادشاہ کی بارگاہ میں۔ یہاں انعام صرف باغات اور نہریں نہیں ہے، بلکہ ایک بہت ہی بلند روحانی مقام کا ذکر ہے، مقعد صدقن، یعنی سچائی کی نشست۔ اور یہ نشست کہاں ہے؟ عند ملیک مقتدرن، یعنی قادر مطلق بادشاہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مقام کو صدق یعنی سچائی سے منسوب کیا ہے، لہٰذا اس میں صرف سچے لوگ ہی داخل ہو سکیں گے۔ یہ محض جسمانی راحت نہیں بلکہ اللہ کا روحانی قرب ہے جو تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ تو اس پوری سورہ کا منطقی انجام ہے۔ سورہ کا آغاز انکار حق سے ہوا تھا، جہاں لوگ سچائی دیکھ کر بھی اسے جھٹلا رہے تھے، جی، اور اس کا اختتام ان لوگوں کے ذکر پر ہے جنہوں نے سچائی کو اپنایا اور اب وہ خود سچائی کی نشست پر حقیقی بادشاہ کے حضور میں ہیں۔ یہ جھوٹ اور سچ، انکار اور قبولیت کا حتمی نتیجہ ہے۔ بالکل۔ یہ قرب الہی ہی وہ سب سے بڑا انعام ہے جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ اس پوری گفتگو کے بعد جس میں ہم نے واضح نشانیوں کے باوجود انکار کرنے والی قوموں کے واقعات دیکھے، ایک مرکزی سوال غور کے لیے باقی رہتا ہے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اسے نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ کسی پیغام کے آسان ہونے کا اصل مطلب کیا ہے اور اس شخص کی ذمہ داری کیا بنتی ہے جسے اتنا واضح، آسان اور گہرا پیغام پہنچ جائے؟